السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جہاں ہوں گے بالکل ٹھیک، خوش اور آباد ہوں گے۔ میں جو کہانی آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہاشم ایک فیکٹری میں مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا اور یہ فیکٹری شہر سے تھوڑا باہر کر کے تھی۔ یہ سردیوں کی ایک شام کی بات ہے۔ ہاشم معمول کے مطابق اپنا کام ختم کر کے جب فیکٹری سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ باہر شدید دھند پڑ رہی ہے۔ دھند کا یہ عالم تھا کہ شام کے 5 بجے ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ڈھل چکی ہے۔ ہاشم گاڑی میں آ کے بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس نے دیکھا کہ فون پر اس کے دوست کی کال آ رہی ہے۔ نعمان اور ہاشم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور وہ تقریباً روزانہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن چونکہ نعمان کسی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو دونوں کی تقریباً 1 ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ فون اٹھاتے ہی حال پوچھنے کے بعد نعمان نے کہا، تم کام سے سیدھے میری طرف آ جاؤ، اکٹھے ڈنر بھی کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی گپ شپ کریں گے اور تم گھر چلے جانا۔ ہاشم نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرا انتظار کرو، میں سیدھا تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم نے فون بند کیا، گاڑی سٹارٹ کی اور نعمان کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید دھند کی وجہ سے گاڑی چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نعمان کا گھر ہاشم کے کام والی جگہ سے تقریباً 20 منٹ دور تھا۔ جیسے میں نے آپ کو کہانی کے شروع میں بتایا کہ یہ فیکٹری چونکہ شہر سے تھوڑا دور تھی تو اس روڈ پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، اور دوسرا دھند کی وجہ سے ویسے ہی سردیوں میں شام ڈھلتے ہی ہر طرف ویرانی ہو جاتی ہے۔ سڑک پر ابھی صرف اکا دکا ہی گاڑی پاس سے گزری تھی۔ ہاشم نے گاڑی میں گانے لگا رکھے تھے۔ اس نے گانا چینج کرنے کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے سڑک سے نظر ہٹائی اور جیسے واپس سڑک پر دیکھا تو اس نے زور سے بریک لگائی۔ ہاشم کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سڑک پہ کے بیچ میں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا تو سامنے سڑک کی عین بیچ میں کوئی لڑکی دلہن کے لباس میں سڑک پہ پڑی ہوئی تھی۔ ہاشم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، جا کے چیک کرے یا فوراً یہاں سے نکل جائے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے جو کوئی بھی ہے اسے مدد کی ضرورت ہو۔ وہ ابھی بھی وہیں بالکل ساکت پڑی ہوئی تھی۔ ہاشم نے ڈرتے ڈرتے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ جو کوئی بھی تھی وہ کار سے 4-5 فٹ کے فاصلے پہ پڑی تھی۔ ہاشم نے وہیں کھڑے کھڑے اسے آواز دی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاشم کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کہیں کوئی اس کو مار کے تو نہیں پھینک گیا، کسی نے گاڑی سے ٹکر مار کے اس کو مار تو نہیں دیا۔ یہ سب باتیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ وہ مدد کرنا چاہتا تھا لیکن یہ خیال اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مدد کرنے کے چکر میں کہیں خود پھنس جاؤں۔ لیکن جس خیال نے اسے وہاں پہ ابھی تک روک کے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی زندہ ہو اور اس کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ بچ جائے۔ تو ہاشم نے فیصلہ کیا کہ میں جا کے اس کی مدد کروں گا۔ اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ جب وہ اس لڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے جو زمین پہ بالکل بے سود پڑی ہے اور اس کے ماتھے پہ ہلکی سی ایک چوٹ کا نشان بھی ہے۔ ہاشم نے پاس کھڑے ہو کر پھر سے اسے آواز دی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن اس بار پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اسی طرح بے سود بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ ہاشم نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے کو اپنی انگلی سے ٹچ کیا، دوبارہ پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو ہاشم نے اس کو کندھے سے پکڑ کے ہلایا۔ ہاشم نے دیکھا کہ لڑکی کو تھوڑا ہوش آیا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی اسے کہا، پانی۔ ہاشم بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف گیا اور اس کے اندر سے پڑی پانی کی بوتل لے کر آیا۔ اس نے آرام سے لڑکی کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد ہاشم نے اس کو بیٹھنے میں مدد کی۔ ہاشم یہ دیکھ کے سکون میں آ گیا کہ اس کو اس ماتھے کی معمولی سی چوٹ کے علاوہ اور کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ بیٹھتے ساتھ ہی لڑکی نے ہاشم کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑھایا۔ ہاشم نے حیرانی سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ میرے گھر کا پتہ ہے، پلیز مجھے اس پتے پر چھوڑ دیں، لڑکی نے کہا۔ ہاشم نے کہا، میرا خیال ہے
آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، میں وہیں سے آپ کے گھر والوں کو فون کر دوں گا۔ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بس مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں بہت دیر سے اس سڑک پہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ خیر، اس نے لڑکی کو سڑک سے اٹھنے میں مدد کی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ ہاشم نے گاڑی سٹارٹ کی اور لڑکی کے بتائے ہوئے پتے کی طرف ڈال دی۔ آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ آپ ایسے دلہن کے لباس میں اکیلی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو کچھ یاد ہے؟ یہ سوال کر کے ہاشم نے بیک ویو مرر سے دیکھا تو وہ لڑکی سیٹ پر سر ٹکائے پیچھے کو لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے جواب دیا، آپ مجھے گھر لے کر چلیں، میرے گھر پہنچتے ہی آپ کو سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ عجیب بات ہے، مجھے اس کی یہ بات سن کے تھوڑا غصہ بھی آیا۔ اسے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اس کو کیا ہوا، کیونکہ میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سے وہم آ رہے تھے۔ میں بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ فون کا ڈسپلے آن ہوا۔ میں نے دیکھا تو نعمان کی کال دوبارہ آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کا نام دیکھا تو مجھے ایک دم سے ایک خیال آیا۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی۔ میں نے جیسے ہی گاڑی روکی، پیچھے سے اس لڑکی کی آواز آئی، کیا ہوا؟ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ میں نے اس سے کہا، آپ پریشان مت ہوں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، بس میں 2 منٹ میں کال کر کے ابھی واپس آتا ہوں۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکل آیا اور چلتے چلتے گاڑی سے 5-6 فٹ کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا اور نعمان کا نمبر ملایا۔ نعمان نے کال اٹینڈ کرتے ساتھ ہی پوچھا کہ یار تو کہاں ہے؟ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں ہے؟ میں پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ میں نے تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا، مجھے ایسے لگا کہ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پہ جھاڑیاں تھیں، ان کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے مجھے یہ میرا وہم لگا۔ میں نے نعمان سے کہا، یار 1 منٹ ہولڈ کرو۔ میں نے 1 منٹ رک کے وہاں پہ دوبارہ سے سننے کی کوشش کی، لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے گاؤں میں لوگ کسی کی موت کے اوپر بیان نہیں کرتے، بالکل ویسی آواز تھی۔ چونکہ میرا فون سپیکر پر تھا اور ابھی بھی نعمان بار بار پوچھ رہا تھا، یار کہاں ہو؟ میں نے اسے کہا، 1 منٹ رکو، یہاں کوئی ہے۔ کہاں کوئی ہے؟ اور تم ابھی ہو کہاں؟ نعمان نے پوچھا۔ میں نے اسے کہا، بس 1 منٹ رکو، میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ میں نے کال بغیر کچھ سنے کاٹ دی۔ ہاشم جنات وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے تھوڑا سا عجیب لگا کہ ایسے سردی کے اس موسم میں، اتنے ویرانے میں جہاں پر اتنی شدید دھند پڑ رہی ہے، ایسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آواز اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہاشم نے 2-4 قدم آگے بڑھائے تو اس نے سنا کہ کسی کے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عورت روتے روتے کہہ رہی تھی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ ہاشم نے وہیں سے کھڑے کھڑے آواز لگائی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں ہو تم؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، اسی طرح سے رونے کی آواز آتی رہی۔ اب ہاشم کو تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جھاڑی سے ابھی بھی مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہاشم نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں دیکھ کر جاؤں گا کہ آخر یہ ہے کون اور وہاں پہ بیٹھی رو کیوں رہی ہے۔ ہاشم نے اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کی ہوئی تھی۔ ہاشم آہستہ آہستہ سے جھاڑی کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر میں وہ جھاڑی کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی جھاڑی کی اور سے دیکھا، ہاشم کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ جھاڑیوں کے پاس کوئی سفید چادر لیے لیٹا تھا جس پہ خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے، اور یہ رونے اور سسکنے کی آواز اسی چادر کے نیچے سے آ رہی تھی۔ اسی ٹائم ہاشم کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے بالکل پاس آ کے کہا ہے، میرے پاس آؤ۔ زندگی میں پہلی بار ہاشم کو ایسے لگا کہ جیسے آج خوف کے مارے اس کی جان نکل جائے گی۔ ہاشم نے وہاں سے دوڑ لگا دی
اور بھاگتے اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی ٹانگوں کے ساتھ منو وزنی پتھر باندھ دیے ہیں۔ وہ بھاگ کے گاڑی کے پاس پہنچا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی گاڑی بھگا دی۔ وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ہاشم جو پہلے سے ڈرا ہوا تھا، اس لڑکی کی آواز سنتے ہی ڈر کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ ان سب کے بیچ میں وہ بھول چکا تھا کہ اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی جسے وہ گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ خیر، اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بیک ویو مرر سے دیکھا کہ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کے اس کو ڈر کے اس ماحول میں تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ کم سے کم وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ ان سب کے بیچ میں اسے نعمان کا اچانک سے خیال آیا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اس کو کال ملائی۔ اس نے جیسے ہی فون اٹینڈ کیا، غصہ کرنے لگ گیا کہ سب ٹھیک ہے، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، تم ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو؟ ہاشم نے اسے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی اس کے ساتھ کوئی موجود ہے، وہ تسلی سے بات نہیں کر سکتا۔ میں تھوڑی دیر میں تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی ہاشم نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہاشم کو پچھلی سیٹ سے رونے کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی ہاشم کو فوراً سے یاد آیا کہ یہ تو وہی آواز ہے جو جھاڑیوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ہاشم کی تو مانو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ہاشم نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکی آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا رہی تھی، اور اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی ساری آنکھیں سفید تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہی ہاشم کی چیخ نکل گئی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ تھا کہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ ہاشم مسلسل چیخے جا رہا تھا، اتنے میں لڑکی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوتی جا رہی تھی، ہاشم کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہاشم نے اپنے پورے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہاشم نے سڑک پر دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ہاشم کسی سے ٹکرا کے گر گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پہ جو ہلکا تھا زخم تھا، اس سے اب خون بہہ کے اس کے گردن تک آ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں ابھی بھی اسی طرح بالکل سفید تھیں، اور وہ ہاشم کی طرف دیکھ کے مسلسل ہنس رہی تھی۔ ہاشم وہیں پہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہاشم کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ نعمان اپنے ایک اور دوست کے ساتھ اس کے پاس پہنچ چکا تھا، اور ساتھ میں 3-4 اور لوگ بھی تھے جو شاید قریب کے علاقے کے تھے۔ ہاشم کو جب یاد آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو وہ ڈر کے مارے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ تو نعمان نے اسے تسلی دی کہ ڈرو مت، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نعمان نے ہاشم کو سہارا دے کے اٹھایا اور اسے اپنی گاڑی میں جا کے بٹھا دیا، اور اس کے ساتھ جو اس کا دوست آیا تھا اسے ہاشم کی گاڑی لانے کا کہا۔ نعمان اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں 2-3 دفعہ اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ہاشم اس حالت میں نہیں تھا کہ اس کو کچھ بتا سکے، اس لیے نعمان نے دوبارہ سے اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ خیر 10-15 منٹ میں وہ دونوں گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد نعمان نے سب سے پہلے ہاشم کو اس کے گھر کال کرنے کے لیے کہا۔ ہاشم نے اپنے گھر والوں کو اپنی حیثیت بتائی اور انہیں بتایا کہ وہ آج نعمان کی طرف ہی رکے گا۔ اتنے میں ہاشم پانی کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ ہاشم نے 2 گھونٹ پانی کے بھرے اور اپنی دوست کی طرف دیکھا، جو کہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے اسے سارا واقعہ بتانا شروع کر دیا، اور ایک بات جو نعمان نے مجھے بتائی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ جب میں نے پہلی بار وہ رونے کی آواز سنی تو چونکہ نعمان اس ٹائم فون پر تھا تو نعمان نے اسے بتایا کہ وہ آواز اس نے بھی سنی تھی۔ جب میں نے اس سے لڑکی کے دیے ہوئے اس کاغذ کا اور پانی پلانے کا ذکر کیا تو وہ جلدی سے میری گاڑی کی طرف گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا دیکھنے گیا ہے۔ جب نعمان واپس آیا تو ہاشم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا وہ ٹکڑا اور وہ پانی کی بوتل ہے جس سے اس نے اس لڑکی کو پانی پلایا تھا۔ نعمان نے جب بوتل کا ڈھکن کھولا تو ہم دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پر ابھی بھی لپسٹک کے نشان تھے جو اس ٹائم اس لڑکی نے لگائی ہوئی تھی۔ لڑکی کے گھر کا پتہ دیکھ کر نعمان نے ہاشم کو بتایا کہ یہ گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، شاید 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ کیوں نہ ہم یوں کریں کہ ہم صبح چل کر اس کے گھر جا کے پتہ کریں کیا ہے یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ پہلے تو ہاشم نے منع کر دیا، لیکن نعمان نے کہا
کہ ہمیں جا کے ضرور ایک دفعہ پتہ کرنا چاہیے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نعمان کی بات سن کے ہاشم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ اس کو کیوں نظر آئی۔ اس رات پورا ٹائم ہاشم جاگتا رہا، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے کے قریب جب وہ دونوں اس کاغذ پر لکھے ہوئے پتے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ یہ ایک شادی کا گھر تھا۔ نعمان نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ کل ان کی بیٹی کی بارات آنا تھی۔ شام کے ٹائم وہ جب تیار ہو کے سیلون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو دھند کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی میں اس وقت اس سمیت 5 لوگ موجود تھے، جن میں سے 4 لوگوں کو کوئی خراش تک نہیں آئی، لیکن وہ لڑکی موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ نعمان نے اس آدمی سے حادثے کی جگہ کو پوچھا تو جس سڑک کا اس نے بتایا، ہاشم اور نعمان دونوں حیران رہ گئے۔ یہ سیم وہی سڑک تھی جس پر کل رات وہ لڑکی ہاشم کو نظر آئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ ایک دوسرے سے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک سے نعمان نے کہا، ہم جو ڈیش بورڈ پر ایڈریس والا پیپر چھوڑ کے گئے تھے وہ کہاں ہے؟ نعمان کی یہ بات سن کر ہاشم نے فوراً سے گاڑی میں ادھر ادھر کاغذ کے اس ٹکڑے کے لیے دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں دوبارہ سے نعمان کی آواز آئی، ہاشم، پانی کی وہ بوتل کدھر ہے؟ ہم دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گاڑی کے اندر نہ تو وہ پانی کی بوتل موجود تھی اور نہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر اس لڑکی کا ایڈریس لکھا تھا۔ خیر نعمان ہاشم کو چھوڑنے اس کے گھر آیا تو اس نے اس کے گھر والوں کو بٹھا کر تفصیل سے ساری بات بتائی۔ گھر والے یہ بات سن کر اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اگلے ہی روز مسجد سے کچھ بچوں کو بلا کر گھر پہ قرآن خوانی کروائی۔ اس کے بعد ہاشم کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن آج تک ہاشم کو، اس کے گھر والوں کو اور نعمان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لڑکی ہاشم کو کیوں نظر آئی، اس نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس کیوں دیا، اور پانی پر وہ لپسٹک کے نشان، اور سب کچھ پتہ چلنے کے بعد جب وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے تو کاغذ کے اس ٹکڑے کا اور بوتل کا غائب ہو جانا، یہ سب وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہاشم کو آج تک نہیں مل سکے۔ ہاشم آج بھی اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، آج بھی اسی سڑک سے اپنے کام پہ جاتا ہے اور گھر واپس آتا ہے، لیکن اس کے بعد ہاشم کو وہ کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی۔ ہاشم کو آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس پہ خوف ستاری ہو جاتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا واقعہ؟ اس میں موجود تمام لوگوں کے اور شہر کا نام تبدیل کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میری آگے آنے والے واقعات کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی سٹوری مس نہیں کریں۔ میں ملوں گی آپ سے اب ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔